الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شہر سلطانپور کے معزز سامعین کرام، اطراف سے آئے ہوئے حاضرین مکرم اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام اکابرین ملت، آج کا یہ جلسہ مغرب کے بعد سے چل رہا ہے اور میری کچھ مجبوری کی بنا پر مجھے تاخیر سے پہنچنا ہوگا، اور صحیح بات یہ ہے کہ وہاں سے جان بوجھ کر کے آج میں نے وقت زیادہ لے کر کے سفر کیا تاکہ سب سے پہلے حضرت مولانا جو ہمارے مخدوم گرامی ہیں حضرت مولانا محمد عثمان صاحب زیدہ مجدہم، ان کے پوتے کا انتقال ہوا، اس لیے طبیعت بہت زیادہ مرجھائی کہ جنازے میں شرکت نہیں ہو سکی تو کم سے کم تعزیت کے لیے گھر پہنچ جائیں، اس لیے میں گھر سے 10 بجے نکلا اور کل 120 کلومیٹر، لیکن چھوٹے اور بڑے بھائیوں کی کرم فرمائیوں نے جگہ جگہ راستہ بند کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہاں بمشکل 8 بجے پہنچا۔ میرے بھائیوں، میں نے جو سورت تلاوت کی ہے، یہ سورت بہت ہی عجیب و غریب سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت میں اپنے حبیب، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی فضیلت بیان کی ہے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے سلسلے میں کچھ ایسی عظمت بیان کر رکھی ہے کہ جو اپنی لحاظ سے، اپنے معنویت کے لحاظ سے بہت ہی عجیب و غریب صورت کے مستحق۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو کافروں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک طعنہ دیا تھا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے حد درجہ غم میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، اے ابراہیم تیری جدائی میں میری آنکھیں، تیری جدائی میں میرا دل رنجیدہ ہے اور آنکھیں اشک بار ہیں۔ آپ نے بھی فرمایا کہ آنکھیں اشک بار ہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل رنجیدہ ہے۔ آپ ہی بتائیے کہ ایسے موقع پر
کسی کے گھر کوئی بچہ مر جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، ایسے موقع پر کیا ذمہ داری ہے وہاں کے لوگوں کی؟ ارے میں کوئی دشمن بھی ہوتا ہے وہ بھی ایسے موقع پہ آ کے دلاسا دیتا ہے، وہ بھی کہتا ہے ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، آپ کے اوپر بہت بڑا غم آیا، ہم آپ کے غم میں شریک۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اسی مقصد کے لیے اس لیے پہلے چلا تھا کہ چل کر کے مولانا کی تعزیت کرو۔ ایسے موقع پہ ہر شخص تعزیت کرتا ہے، لیکن جو بدبخت تھے، اللہ کے رسول کے دشمن تھے، انہوں نے ایسے موقع پہ کیا جملہ کہا معلوم ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ اب محمد رسول اللہ کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ نام جو چلتا ہے وہ مذکر اولاد سے چلتا ہے، جو نسل چلتی ہے وہ مذکر اولاد سے چلتی ہے، اور آپ کا کوئی بیٹا باقی نہیں رہا، یعنی آپ کا نام مٹ جائے گا۔ سنا آپ نے؟ ایسے موقع پر تو دلاسے کی ضرورت تھی، ایسے موقع پہ تعریف قلب کی ضرورت تھی، ایسے موقع پر آقا کے دل بستگی کے لیے کسی جملے کی ضرورت تھی، لیکن زخم پہ نمک چھڑکا جا رہا ہے کہ آپ کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لڑکے بھی ہوئے، لڑکیاں بھی ہوئی، آقا کے اولاد مذکر بھی پیدا ہوئی اور مؤنث بھی پیدا ہوئی۔ حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت زینب، فاطمہ، یہ 4 بچیاں ہیں، طیب، طاہر، ابراہیم، 3 بچے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے مصلحت، خدا و تعالی جو چاہے اپنے پیغمبر کو اللہ چاہے تو بچہ دے اور نہ چاہے تو نہ دے۔ بچہ دینا، اولاد دینا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور اللہ جب تک چاہتا ہے اولاد کو باقی رکھتا ہے۔ مجھے یاد آیا، تعزیتی الفاظ بھی کہہ رہا ہوں، مجھے یاد آیا حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ و مجاز تھے۔ بمبئی کے ایک صاحب کا انتقال ہوا، شہاب بھائی شالیمار ہوٹل والے، مشہور آدمی، اور ان کے عزیزوں میں کوئی حضرت کے پاس گیا، کہا حضرت بہت تھوڑی عمر تھی، 40 سال عمر تھی، انتقال ہو گیا، دعا فرمائیے کہ صبر ہو جائے، ہم لوگوں کو صبر نہیں ہو پا رہا۔ حضرت نے ایک جملہ کہا تھا، میں حضرت مولانا سے اور آپ کے بچوں سے، آپ کے تعلق رکھنے والوں سے وہ جملہ کہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میرے بھائی، وہ صاحب 40 سال تک آپ کے ساتھ رہے، کیا وہ اللہ جو 40 سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا، کیا وہ اللہ پیدائش کے بعد 1 سال کے اندر اٹھانے پر قادر نہیں تھا؟ وہ اللہ اس وقت بھی اٹھانے پر قادر تھا، لیکن اللہ نے 40 سال کا موقع دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایسے ہی جو ہمارا یہ بچہ
رخصت ہوا آپ کی نمناک آنکھوں اور آپ نے مٹی ڈالا، یقیناً اللہ نے 7 سال 8 سال کا موقع دیا. وہ اللہ اس پر بھی قادر تھا کہ پیدائش کے فوراً بعد بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن اللہ نے امتحان دیا، وہ نعمت دیا. پھول جیسا بچہ ہمارے ہاتھوں میں رہا، ہمارے درمیان رہا. اب اللہ کی طرف سے مقدر ہی یہ تھا. میرے بھائیو بزرگوں، میں بتا رہا تھا کہ اللہ اپنے پیغمبر کو بچہ بھی دیا اور بچیاں بھی دی. اور یاد رکھیے اس سے ایک عقیدہ نکلا کہ اللہ کے مرضی کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے. اپنے پیشانیوں کی عظمت کو پہچانو، قرآن کریم کو پڑھو. قرآن کریم میں حضرت زکریا کا تذکرہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام لڑکا مانگ رہے ہیں، کس سے؟ اللہ سے. کیا فرمایا؟ یا زکریا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. حضرت زکریا نے اللہ کو چپکے سے پکارا. مفسرین لکھتے ہیں یا اہل علم یہاں تشریف فرما ہے، یہ جانتے ہیں کہ اب مسئلہ کہ چپکے سے کیوں پکارا. مفسرین نے 2 باتیں لکھی ہیں. ایک بات تو یہ لکھا کہ چونکہ تہجد کے وقت حضرت زکریا نے یہ دعا کیا تھا، لہذا اس وقت چپکے اللہ سے باتیں کی جاتی. دوسری بات مفسرین نے لکھا کہ جس عمر میں لڑکا مانگ رہے ہیں یہ عمر لڑکے والی نہیں ہے. ان کی عمر 120 سال، ان کی بیوی کی عمر 80 سال. اس وقت وہ لڑکا مانگ رہے ہیں. رب ہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ مجھے لڑکا دے دیجیے. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، اے اللہ میرا بھی وارث ہو اور اولاد یعقوب علیہ السلام کا بھی وارث. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کا پیغمبر ایسی نا امیدی کے حالت میں بھی اگر لڑکا مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تمہیں بچے کی بشارت دیتے ہیں. پھر فرمایا انا یکون لی، اے اللہ ہوگا کیسے؟ اب پوچھو جس وقت مانگا تھا اس وقت نہیں سوچا تھا کیسے ہوگا. جی ہاں، مفسرین نے بہت عجیب بات لکھا ہے کہ جس وقت مانگا تھا وہ اللہ رب العزت کی قدرت کو سامنے رکھ کے مانگا تھا. اب اپنی صلاحیت کو سوچ رہے ہیں کہ وہ لڑکا کیسے پیدا ہوگا، جبکہ میری بیوی بانجھ وہ اس عمر کو پہنچ گئی کہ اس کو لڑکا نہیں ہو سکتا، اور میں بوڑھا ہو گیا. وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بالوں میں سفیدی پھوٹ پڑی. یالا ہوگا کیسے؟ میرے بھائیوں میں صرف آپ کو ایک پیغام تو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی پیشانیوں کو اولاد کے مانگنے کے سلسلے میں ادھر ادھر نہ مارو، اللہ کے دربار میں اپنی پیشانی کو رکھو. میں بتا رہا تھا اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے لڑکے بھی دیا لڑکیاں بھی دی. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی. یاد رکھو میں کسی پہ کوئی بات کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن اگر کوئی شخص حضرت فاطمہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہے تو فاطمہ کی تعریف نہیں ہوگی، آقا پر الزام عائد ہو جائے گا، آقا کے نسب پر آپ کی اولاد پر الزام عائد ہوگا. حضرت فاطمہ یقیناً صاحبزادی ہیں، لیکن زینب رقیہ ام کلثوم بھی آپ کی صاحبزادی ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیے. میں بتا رہا تھا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو لڑکا بھی دیا اور لڑکیاں بھی دی، لیکن اللہ جب چاہتا ہے اپنے پیغمبر سے
اپنے بچیوں کو اٹھا لیا، اللہ نے جب چاہا پیغمبر کے بچوں کو اٹھا لیا۔ سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آقا بہت زیادہ غمزدہ، بہت زیادہ تکلیف میں، ایسے موقع پہ دشمنوں نے یہ تانا دیا تھا کہ اے پیغمبر تمہارا نام مٹ جائے گا اور کوئی اولاد تمہاری ایسی باقی نہیں رہی جس کے ذریعے سے تمہاری نسل چلے، کوئی اولاد مذکر باقی نہیں۔ لیکن ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن کیا اللہ نے خاموش؟ اللہ خاموش، اپنے پیغمبر کی اس تکلیف کے باوجود اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، جی نہیں، خداوند تعالیٰ نے پیغمبر کی خاموشی کے باوجود 7 آسمان کے اوپر سے یہ آیت نازل کی، سورت نازل کی، کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس میں ایک لفظ کوثر ہے، مفسرین نے لفظ کوثر کی تفسیر میں سینکڑوں اقوال لکھا ہے، سینکڑوں اقوال کہ کوثر کا کیا معنی؟ کوثر کا ایک معنی یہ لکھا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا۔ کیا مطلب؟ اے پیغمبر آپ کا نام مٹنے والا نہیں، اے پیغمبر آپ کا دین مٹنے والا نہیں، لہذا ساری دنیا میں اگر کسی کا نام اللہ کے نام کے بعد سب سے زیادہ لیا جاتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نامی آپ کا اس میں گرا گیا۔ آپ غور کیجیے، دنیا نظام الاوقات کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اس وقت ہماری گھڑی میں 8:30 بج رہا ہے، تو آپ امریکہ والوں سے معلوم کیے کچھ اور بج رہا ہوگا، کہیں اس وقت عصر کا وقت ہو رہا ہوگا، کہیں اس وقت فجر کا وقت ہو رہا ہے، کہیں کوئی وقت ہو رہا ہے۔ جو لوگ دنیا کے نظام الاوقات سے واقف ہیں ان لوگوں نے اندازہ لگایا تو کوئی ایک منٹ ایسا نہیں ہے جس وقت اذان نہ ہوتی ہو، اور ہر اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ لہذا دنیا میں کچھ باقی رہے نہ باقی رہے، یہ آسمان باقی رہے نہ باقی رہے، یہ زمین باقی رہے نہ باقی رہے، آقا کا نام اور آقا کا دین باقی رہے گا، آقا کا دین باقی رہے گا، آقا کا نام باقی رہے گا۔ اور آپ کو معمولی بات بتاؤں، ایک معمولی مثال، اگر حضرت ابو بکر کا نام باقی ہے تو کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں، حضرت علی کا نام، حضرت عثمان کا نام، حضرت عمر کا نام، صحابہ کرام کا نام آپ کی زبانوں پر ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آقا کی نسبت کا تو ثمرہ یہ ہے کہ آقا کے ساتھ جو دشمن بن کر کے آئے آج ان کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب کو کیوں لوگ جانتے ہیں؟ دشمن رسول، دشمن رسول، رسول سے دشمنی کی نسبت ہو گئی، ابو جہل کا نام باقی رہ گیا۔ اسی واسطے ہر دور میں کچھ مغزے کبھی کبھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آقا کے ساتھ گستاخی کر دیں تاکہ ہم بھی نام والے ہو جائیں۔ گزشتہ سال کملیش تیواری نام کے ایک شخص نے اسی لیے یہ حرکت کیا تھا تاکہ ہم بھی جانے جائیں کہ دنیا میں ہے کوئی، ورنہ کون جانتا۔ میرے بھائیوں، آقا کے ساتھ دشمنی کے ساتھ بھی کوئی لگا وہ بھی جانا گیا، تو آقا کے ساتھ جو لوگ محبت کے ساتھ لگے ہیں ان کا تعارف کیوں نہیں ہوگا؟ یاد رکھیے، روئے زمین پر جب تک یہ چاند باقی ہے، جب تک یہ سورج باقی ہے، جب تک یہ کائنات باقی ہے، جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اس میں گرامی لیا جائے گا، اس کے ساتھ آپ کے صحابہ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، صحابہ کو فراموش کر کے اللہ کے رسول کی پوری زندگی ہوا میں چلی جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے. کوئی قدم صحابہ کو نہیں مانتے، لیکن محمد رسول اللہ سے کیسے تعلق قائم کر سکتے ہو؟ یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی تفسیر ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تفسیر صحابہ ہیں. لہذا تفسیر کو جدا کرو گے اصل مضمون غائب ہو جائے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں کچھ لوگ بڑے نیوٹرل مزاج کے ہوتے ہیں، جاتے ہی پرچی دے دیا کہ وہاں دیکھیے صحابہ کا تذکرہ مت کیجیے، سیرت کا جلسہ ہے، زیادہ سیرت کا جلسہ ہے، صحابہ کا تذکرہ مت کیجیے گا. میں نے کہا کہ سیرت کی ابتدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ ابو بکر و عمر اور سارے صحابہ کا تذکرہ نہ آ جائے. کیوں؟ اگر آپ کہیں کہ مکے میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے، کس نے بتایا؟ ہم نہیں جانتے. آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، یہ آپ کو اطلاع کس نے دیا؟ آقا کی پوری زندگی کا ایک ایک جملہ، آقا کا ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ صحابہ کرام سے ملا ہے. کوئی ایک حدیث دنیا میں کوئی جیالا ہو تو ذرا بتا دے کہ صحابہ کو چھاٹ کر کے کوئی ایک حدیث ہم پیش کر سکتے ہیں. حضرت مولانا عثمان صاحب، مفتی ضمیر صاحب، مولانا مقبول صاحب، یہ سارے حضرات یہ دارالعلوم کے پڑھے ہوئے، حدیث پڑھے ہوئے، یہ جانتے ہیں حدیثیں جو چلتی ہیں حدثنا فلان اخبرنا فلان حدثنا فلان، اس کے بعد اخیر میں عن ابی ہریرہ عن عائشہ عن عبداللہ ابن مسعود، اخیر میں صحابی کا نام آئے گا. گویا کہ وہ پوری حدیث ٹکی ہوئی ہے صحابی پر. جب صحابی کا نام نکالو گے وہ حدیث غیر معتبر ہو جائے. آپ بتا دیجئے اللہ کے رسول کی سیرت کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کیسے آپ کے ہجرت کا واقعہ کیسے بیان کرو گے؟ جبکہ ہجرت کے واقعے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ساتھ ہے کہ قرآن نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تو حضرت صدیق اکبر کو شامل کر کے بتا رہا ہے اور آپ چھاپنے کے چکر میں پڑے ہوئے. میرے بھائیو یاد رکھنا، اللہ نے صحابہ کو ایمان کی اتھارٹی قرار دیا ہے، ایمان کی اتھارٹی قرار دیا. آپ قرآن پڑھیے، قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ میں ابتدائی 5 آیتوں میں سے پہلی آیت دوسری آیت کے اندر ایک تو الف لام میم ہے، اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کتاب اللہ کا تذکرہ ہے. اس کے بعد مومنین صادقین کا تذکرہ ہے، مومنین صادقین کا تذکرہ ہے. اس کے بعد 3 آیتوں میں صریح کفار کا تذکرہ ہے. اس کے بعد 13 آیتوں میں اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے. 13 آیتوں میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے. یہ اہل علم حضرات یہاں تشریف فرما ہے، یہ جانتے ہیں کہ لفظ الف لام میم جب لگتا ہے تو اس کا کوئی خاص پس منظر ہوتا ہے. اس سے مراد کون؟ الناس کا لفظ جو آیا ہے، جس وقت ایمان لانے کی بات کہی جاتی ہے دنیا کے اندر، اگر ایمان والے اس وقت ہیں جو صرف صحابہ. جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا ہے ایمان والے کون؟ ایمان والے صحابہ. لہذا کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے. کیا مطلب؟ صحابہ کی تعریف بہت سے لوگ کہتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں کچھ علماء سے، جیسے کوئی کہے گا بھائی مدح
کوئی کہتا ہے کہ فلاں مولانا ہی کیوں صحابہ کے اوپر بول رہے ہیں؟ نہیں، یاد رکھنا صحابہ کی تعریف مولانا عثمان یا مولانا عبدالشکور نے نہیں کیا ہے، پہلے صحابہ کی تعریف سب سے پہلے قرآن نے کیا ہے۔ صحابہ کی تعریف، صحابہ کو ایمان کی اتھارٹی قرآن نے بتایا، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے کیا کہتے ہیں؟ کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائیں بیوقوفوں کی طرح، ہم ایمان لائیں بیوقوفوں کی طرح، یعنی قرآن سب سے پہلے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے، اور منافق سب سے پہلے صحابہ کی برائی کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کو برا کہا گیا، ہم کو فلاں کہا گیا، بھٹا کہا گیا۔ ارے اللہ کے بندے، اپنا نام شامل کیے ہوئے ہو تو کو کیا کہا جائے؟ صحابہ کرام کی بدگوئی کرو گے تو منافقین کی فہرست میں ہم اور فلاں فلاں شامل نہیں کر رہے ہیں، اللہ تم کو اس میں شامل کر رہا ہے۔ منافقین نے یہی کہا کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائیں بیوقوفوں کی طرح۔ اللہ نے کیا کہا؟ اچھا ٹھیک ہے، جو چاہو تم کہہ دو، صحابہ کو برا کہہ رہے ہو، کوئی بات نہیں۔ جی نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ الا انہم هم السفہاء، سنو یہی بیوقوف، صحابہ کی مذمت کرنے والے یہی بیوقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن اپنی بیوقوفی میں اس درجہ گھامڑ ہے، اس درجہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے پاگل ہیں وہ اپنے کو بیوقوف سمجھ میں نہیں پا رہے۔ اور ہوتا ہے جب کوئی آدمی بیوقوفی اور پاگل بنے میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے تو اپنے کو سمجھ نہیں پاتا۔ میں سرابیر میں دیکھا کرتا تھا کہ ایک آدمی جو بچوں کا کھیلنے والا موبائل، پاگل تھا وہ، بچوں کا کھیلنے والا موبائل کان میں لگائے رہتا تھا، اور راستے سے گزرتے ہوئے جو اس سے ٹیلی فون کرتا تھا تو ڈائریکٹ صدر جمہوریہ، اور یہ کہتا کئی بار میں نے خود سنا کہ نہیں آج موقع نہیں، آج میں نہیں آ پاؤں گا، آپ کی دعوت آج قبول نہیں ہے۔ ایسے قرآن نے یہ کہا کہ صحابہ کو بیوقوف کہنے والے اس درجے میں بیوقوف ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں، لیکن جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو شکل دوسری ہوتی ہے، اور جب اپنے بھائیوں میں جاتے ہیں تو شکل دوسری ہوتی ہے۔ دو منہ کا سانپ آپ نے دیکھا ہے، نام تو سنا ہوگا، دو رخی پالیسی، ادھر آئے تو ادھر جیسے، ادھر گئے تو ادھر جیسے۔ قرآن نے واضح کیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم تو ایمان والے ہیں۔ اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ الشَّيَاطِينِ، جب اپنے گھرو گھنٹالوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو مان لیتا ہے؟ پھر پوچھا گیا کہ جب تم ان کے ساتھ ہو تو تم وہاں کائے کے لیے گئے تھے؟ انما نحن مستہزئون، ہم گئے تھے مذاق کرنے کے لیے، ٹھٹھا کرنے کے لیے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ قرآن نے کہا ٹھیک ہے، تم صحابہ کو بیوقوف بناتے رہو۔ اللہ نے اسی لہجے میں جواب دیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ نے بالکل دو بدو اسی لہجے میں جواب دیا۔ اللہ ان کا استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، اور ان کو ذرا ڈھیل دیے ہوئے ہے کہ ذرا اپنی سرکشی میں آگے بڑھ جائیں، پھر اس کے بعد اللہ رسی کسے گا تو دماغ درست ہو جائے گا۔ ایک جگہ میں نے کہہ دیا تھا ایک بات کہ صحابہ کی برائی کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ ان کو اسی دنیا میں سزا دے رہا ہے۔ ایک بات بتائیے، آپ راہ چلتے ہوئے کسی کو ایک جھاپڑ لگا دیتے، کوئی برداشت کر لیتا؟
راستے میں کوئی جا رہا ہو صحابہ کا دشمن، آپ اس کو یہ جھاپڑ لگا دیتے، اگر اس کے سینے پہ مارتے تو آپ خوش ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی۔ اگر آپ کوئی چھرا اس کو مارتے، خون نکلنا شروع ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی، پتہ کہ فساد ہو گیا۔ لیکن اللہ کی طرف سے بالکل فیصلہ ہے کہ جہاں بغض ہے تمہارا ہاتھ تمہارا سینہ، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ تمہارا ہاتھ تمہارا سینہ۔ یہی دل میں تو صحابہ کا بغض لیے ہوئے ہو، لہذا اپنے ہاتھ سے چاہے تم کسی کا نام لو، اپنے ہاتھ سے تم وہی مار رہے ہو، وہی لگا رہے ہو، اور اپنے بدن کو چھلنی کر رہے ہو۔ اور میں نے تو جو حضور میں دیکھا کہ آگ کا ماتم، آگ کا ماتم آپ نے بھی سنا ہوگا، شاید یہاں بھی ہوتا ہو۔ جونپور میں آگ کا ماتم بہت زور شور سے ہوتا ہے، لکھنؤ میں، امروہے میں، جو مرکزی جگہ ہیں آگ کا ماتم۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بالکل ڈکلیئر کر دیا۔ کیوں؟ جو بڑی مصیبت جھیلنا ہے اس سے پہلے ریہرسل ہو رہا ہے۔ بڑی مصیبت طے ہے، جو صحابہ کی بدگوئی کرے گا، جو صحابہ کی دشمنی اختیار کرے گا، جو ابو بکر صدیق کا دشمن ہوگا، یاد رکھیے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہوگا۔ جو عائشہ کے اوپر تہمت لگائے گا اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہوگا۔ تو ایسے کو اللہ بخش دے گا؟ جی نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا۔ لہذا پہلے ہی سے اپنا گریڈ متعین کر کے اس کا ریہرسل دنیا میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ کو اگر 20 کلو کا وزن اٹھانا ہے تو پہلے 5 کلو اٹھائیں گے، پھر 10 کلو اٹھائیں گے، پھر 15 کلو اٹھائیں گے، تاکہ آپ اس کے عادی ہو جائیں، پھر 20 کلو کا اٹھائیں گے۔ ایسے ہی جو لوگ اپنے سینوں میں صحابہ کا بغض رکھے ہوئے ہیں، اللہ بالکل ان سے انتقام ضرور لے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں اور 10 محرم کی خرافات میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ میں آج یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں، کل 10ویں تاریخ ہے، میرے بھائیوں یاد رکھو، مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، ان فرقوں میں سے کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو تعزیے میں شرکت کی اجازت دیتا، کوئی فرقہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے مسلک، ایک ہوتا ہے مذہب۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں شیعہ سنی مسلکی اختلاف، غلط، جھوٹ۔ مسلک کا اختلاف نہیں ہے، مذہب کا اختلاف۔ جب اصول اور کلیات میں اختلاف ہوتا ہے تو مذہب کا اختلاف ہوتا ہے، جب فروع اور جزیات میں اختلاف ہوتا ہے تو مسلک کا اختلاف ہوتا ہے۔ اب میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، امام شافعی کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف، لیکن یہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ امام شافعی قرآن کو پورا نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ قرآن کو پورا مانتے، جی نہیں، وہ بھی قرآن کو پورا مانتے ہیں، وہ بھی احادیث کو مکمل مانتے ہیں۔ کس بات کا اختلاف؟ حدیث اور قرآن کے سمجھنے کا اختلاف۔ انہوں نے ایک حدیث کو اس انداز سے سمجھا، انہوں نے حدیث کو اس انداز سے سمجھا، یہ ہے اختلاف۔ لہذا امام شافعی یہ فرمائیں گے کہ اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ کے ماننے والے کے پیچھے نماز پڑھے گا تو بھی شافعی مسلک کی نماز ہو جائے۔ ایسے ہی علماء دیوبند کا بھی جو اختلاف ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب سے اختلاف ہو یا جماعت اہل حدیث سے اختلاف ہو، علماء دیوبند اپنا سینہ کشادہ کیے ہوئے ہیں اور ان کو سب کو مسلمان
صحابہ ہمارے نزدیک عادل ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، لیکن آپ ذرا ان سے پوچھیے تو 3 کو چھوڑ کر سب کو کافر بنا دیں گے، 3 کو چھوڑ کر کے سب کو کافر۔ میں ایک بات بڑی علمی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے علماء بیٹھے ہوئے جانتے ہیں، بڑے بڑے محدثین جنہوں نے حدیثوں کی جرح کی ہے، حدیثوں کے اندر بہت غور و تحقیق کیا ہے، ایک ایک راویوں پر کلام کیا کہ فلاں راوی کیسا، فلاں راوی کیسا، فلاں راوی کیسا، لیکن کلام کرتے کرتے چاہے علامہ ذہبی ہو، چاہے علامہ سیوطی ہو، چاہے ابن حجر اسقلانی ہو، کلام کرتے کرتے آتے ہیں جہاں صحابہ کا نام آتا ہے وہی سلنڈر کیا کہتے ہیں؟ الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل۔ اب قلم نہیں چلے گا، کوئی بھی محدث، کوئی بھی مفسر، کوئی بھی فن اسماء رجال کا ماہر ایک حرف صحابہ پر لکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جنت کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ ایک بات بتائیے، اگر کسی آدمی کو سپریم کورٹ بری کر دے تو سلطان پور کے جج کے اندر یہ ہمت ہے کہ اس کے اوپر مقدمہ ٹھوک دے گا؟ آپ یہ بات بتائیے کہ ایسا ہوتا ہے کیا؟ مثال کے طور پہ کسی پر کوئی الزام لگا، سپریم کورٹ نے لکھ دیا کہ ہم نے ساری تحقیقات کے ساتھ ان کو بری کیا باعزت۔ اب کوئی آدمی جائے گا نہیں، اس پہ ایک مقدمہ 307 کا ہمارا کیا، اسی کیس کو لے کر کے جائے تو سلطان پور کے جج کی ہمت ہے کہ اس مقدمے کا اندراج کر لے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد خداوند تعالیٰ نے باقاعدہ یہ فیصلہ فرمایا کہ دیکھو صحابہ میں مراتب کے اعتبار سے فرق ہے، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ آپس میں فرق مراتب ہے، جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا مقام بلند ہے ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، لیکن کیا فرمایا؟ اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا اب کوئی بونا 1.5 گز کا، اپنا 1.5 ہاتھ کا بونا کوئی جا کر کے صحابہ کا قد ناپے گا تو اس کا آلت چھوٹا پڑ جائے گا۔ یاد رکھیے گا، کوئی شخص اگر صحابہ کے قد کو ناپنا چاہے گا اور صحابہ کو دیکھنا چاہے گا تو فوراً اس کا قد خود ناپا جائے گا۔ سب سے زیادہ ابھی بچے نے نظم پڑھا، سب سے زیادہ حضرت امیر معاویہ سے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا نام رکھوایا ہے؟ معاویہ۔ معاویہ کے معنی چمکتے ہوئے ستارے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نام رکھوا دیا تھا، اللہ کو تو معلوم تھا کہ بعد میں کوئی نفسیں پیدا ہوں گے جو معاویہ کے اوپر الزام تراشی کریں گے، یاد اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا، اے الزام لگانے والوں، اے بہتان لگانے والوں، امیر معاویہ چمکتے ہوئے ستارے، امیر معاویہ پر تھوکو گے تمہارا چہرہ داغدار ہو جائے گا۔ میں آپ یہ کر رہا تھا، ایک اختلاف ہوتا ہے مسلکی اختلاف، لہذا حنفی شافعی کا اختلاف، دیوبندی اہل حدیث کا اختلاف، دیوبندی اور بریلوی کا اختلاف، یہ اختلاف مسلکی اختلاف ہے، کوئی کلی اختلاف نہیں ہے۔ ہم سب کو مسلمان جانتے ہیں، ایک اختلاف مذہب کا اختلاف کہ ایک شخص کہتا ہے کہ قرآن اصلی نہیں، حرف وبدل، قرآن میں تحریف کر دی گئی، قرآن میں تبدیلی کر دی گئی، یہ عقیدہ ہے اس کا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کے کسی ایک حرف میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ کیا اختلاف یہ معمولی اختلاف ہے؟ کیا کہا تھا قرآن کو ابو بکر و عمر نے بدل دیا؟ اچھا صاحب، ابو بکر و عمر اس درجے سے زور تھے، طاقتور تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کو بدلنے سے روک نہیں پایا؟ سوچئے ذرا سا،
میری کتاب میں میری موجودگی میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. کتاب اللہ کی، سارے کائنات کا مالک، ساری قوتوں کا مالک، اور ابو بکر عمر ترمیم کرے اور قرآن میں ترمیم ہو جائے. تو ایک اختلاف مسلکی اختلاف ہے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا اختلاف کے باوجود ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے ہاں شادیاں کرتے ہیں، لیکن ایک اختلاف مذہب کا اختلاف، مذہب کا جو اختلاف ہے کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. قرآن کو محرف مانتے ہیں، قرآن کو بدلا ہوا مانتے ہیں کہ قرآن میں تبدیل کر دی گئی. اب بتائیے کوئی چیز باقی نہیں، کوئی چیز باقی نہیں. سارے صحابہ ان کے نزدیک کافر، کون سی چیز باقی نہیں؟ یاد رکھو، صحابہ کرام کو کافر کہتے ہی پورا قرآن آپ سے چلا جائے گا، ساری حدیث چلی جائے گی. اللہ کے رسول نے جو کچھ بیان کیا، دکھایا، بتایا، سب چلا جائے گا. کیوں؟ سب کے نقل کرنے والے صحابہ، قرآن کے جمع کرنے والے صحابہ، قرآن کا کو نشر کرنے والے صحابہ، قرآن کے جمع کی رائے دینے والے صحابہ، قرآن کی کتابت کرنے والے صحابہ کو تم نے اڑا دیا تو کون سی آیت ہے جس کے بارے میں یقین ہوگا؟ لہذا سارے صحابہ کافر ان کے نزدیک، قرآن میں بدلاؤ ہو چکا. اب کیا بچا؟ کوئی اذان دیکھ لے، کوئی نماز دیکھ لے، کون سی چیز بچی؟ لہذا میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں